کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ حی علی الفلاح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 13ویں شب آ چکی ہے۔ اللہ کریم اس ماہ کی ہمیں خوب برکت عطا فرمائے، عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم ہمیں عشرہ مغفرت کی بھی برکت عطا فرمائے۔ موضوع پر آنے سے پہلے تھوڑا سا چند لمحوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ پچھلی 12 روزے ہمارے نکل گئے اور اب سمجھے کہ تیزی کے ساتھ رخصت کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی میں نے مختصر سا ایک جائزہ لینے کی کوشش کی تھی آپ کے ساتھ مل کر کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے اب تک میرے اندر نیکی، تقوی اور پرہیزگاری بڑھی ہے، کم ہوئی ہے یا جہاں ہوں وہیں ہے۔ حساب کر لینے میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی نیت کی تھی کہ ہم قرآن کریم پورا ختم کریں گے، وہ ایک بار پھر ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں کہ آیا ان کا وہ جو ارادہ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اسی طرح جنہوں نے نیت کی تھی کہ ہم اس مہینے کی برکت سے فلم ڈراموں سے بچیں گے، گانے بازوں سے بچیں گے، بری حرکتوں سے بچیں گے، وہ بھی جائزہ لے لیں۔ یعنی اپنی وہ برائیاں، وہ خامیاں، وہ کوتاہیاں جس کا شاید آپ نے ماہ رمضان کی آمد کے وقت ایک تصور کیا ہوگا کہ یہ پیارا مہینہ آ رہا ہے، تزکیہ نفس ہے، برائی سے بچنے کے حوالے سے، نیکی کرنے کے حوالے سے میں اپنی کہ کوتاہیوں کا جائزہ لے کے اس مہینے میں اپنی آپ کو درست کروں گا، تو وہ اب لے لیں ایک بار پھر جائزہ کہ 12 رمضان گزر چکے ہیں، آیا ہماری عادتیں بہتر ہوئیں یا جیسی تھی ویسی ہیں۔ اس میں چند چیزیں آپ کو تھوڑی سی یاد آتی ہوں گی، نہیں یار میں روزے تو رکھ رہا ہوں، نہیں یار میں تراویح تو پڑھ رہا ہوں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ماہ رمضان کے رخصت ہوتے ہی یہ چیزیں نارملی طور پر یہ رہتے، تراویح تو ہونی نہیں ہے، پھر نفلی روزہ اگر رہے تو رہے، نہ رہے تو نہ رہے، جو ایک جنرل پریکٹس ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ میں روزے تو رکھ رہا ہوں نا، ہاں روزے تو رکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور برکت دے، میں تراویح پڑھ رہا ہوں، اگر پڑھ رہے ہیں تو، نہیں پڑھ رہے تو اور افسوس کی بات ہے کہ آپ سے رمضان شریف میں تراویح بھی نہیں پڑھی گئی ہیں۔ لیکن جو بقیہ 11 مہینوں میں جو ہمیں اپنی عادتوں کو دیکھنا ہے، سنبھالنا ہے، اس کو درست کرنے کا جو موقع اس مہینے میں ملا ہے اس کو دیکھ لینا۔ کیا آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے عادی بنے؟ شاید نہیں بن سکے ہوں گے ایک تعداد، وہ اب شاید اقرار کر رہے ہوں گے نہیں یار شروع میں نے جماعت سے نمازیں پڑھی تھی لیکن اب جماعت سے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ بدقسمت بعض لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ ظہر ہی قضا ہو جاتی ہو، اللہ نہ کرے ظہر ہی قضا ہو جاتی ہو، سوتے رہ گئے، اور بعض ہوتے ہیں جو سوتے میں روزہ گزارتے ہیں اور اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ آیا
اگر ہم صرف رمضان کے اس پیارے مہینے میں نماز اور باجماعت نمازی کی بات کریں، یا اسلامی نے اپنی نمازوں کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہی بالکل این ٹائم پر جب نماز کا ٹائم جا رہا ہے اسی ٹائم پر نماز پڑھنے کا ذہن بن رہا ہے یا بنا ہوا ہے، یا اس میں بھی کوئی بہتری آئی ہے، یا آپ قرآن نہیں پڑھ رہی تھیں اور قرآن پڑھنے کے حوالے سے کوئی بہتری آئی ہے، یا اس طرح دیگر عبادات میں کوئی بہتری آئی ہے، تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ یعنی ان عادتوں کو کہ جو رمضان شریف کے بعد جس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اس پر غور کریں۔ اسی طرح اپنے زبان کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں، اخلاقیات کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں، وہ جو دیگر برائیاں ہوتی ہیں، ان کا ایک سرسری میرا مشورہ ہے، جائزہ لے لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ رمضان تو 12 گزر گئے لیکن میں صحیح ہو نہیں سکا ہوں، بدل نہیں سکا ہوں، میں جہاں تھا وہیں ہوں، ہیں بعض برائیوں میں، بلکہ بدقسمت ایسے لوگ ہیں، بدقسمت کہوں گا میں نے، جن کی برائیاں ماہ رمضان میں بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی یہ وہ رمضان ہے جس کی راتیں عبادت میں گزارنے کی ہیں، اور بعض وہ بدقسمت و محروم لوگ ہیں جو پورے سال راتوں میں اتنی غفلت اور اتنی اودھم بازی نہیں ان کی ہوتی جتنی ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ یعنی ان کے لیے گویا کہ ماہ رمضان کی راتیں تفریح کے لیے آئی ہیں، یہ مطلب کہ کھیل تماشوں میں راتیں گزارتے ہیں، یہ رات کو یہ تراویحاں بھی ان میں ایک تعداد ہے جو نہیں پڑتی، اور یہ گھر میں آرام کریں گے، 11 ساڑھے 11 بجے جناب پھر گھر سے نکلیں گے، اور گھر سے نکل کر یہ پھر جناب یا تو دوستوں میں ہی کہیں روزہ رکھنا تو سحری کر آ جائیں گے، یا گھر میں ہی آ کر سحری کر لیں گے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے رمضان سے کیا لیا؟ رمضان عبادت کا مہینہ، رمضان نیکی دینے کا مہینہ، رمضان مغفرت، رمضان رحمت، رمضان قرآن کی تلاوت کی طرف لانے کا مہینہ، اور آپ دیکھیے کہ لاکھوں لاکھ مسلمان اس ماہ رمضان کا فیس پا رہے ہیں۔ میں ان سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں جو بیچارے مطلب کہ ان چیزوں میں نہیں آ سکے۔ ناراض نہ ہو مجھ سے، غصہ نہ ہو میرے اوپر، میں تو آپ کے بھلے کی آپ سے بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کی اچھائی کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جنت کی طرف جائیں، اور انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا، اللہ نے قبول فرما لیا تو میرے لیے بھی جنت میں جانے کا اہتمام ہو جائے گا۔ ناراض نہ ہو، غصے نہ ہو، تسلی اور ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ ابھی عشاء کی اذان ہوگی تو آپ میں سے شاید ایک تعداد ہوگی جو ہو سکتا ہے عشاء کی نماز کے لیے بھی نہ جائے، تراویح کے لیے بھی نہ جائے، اور پھر رات کو نکلیں اور ماں باپ آپ کو منہ دیکھتے رہ جائیں۔ بعض اوقات ماں باپ بھی کہتے ہوں گے کہ اب تو رمضان میں تو صحیح ہو جا، رمضان میں تو بدل جا، رمضان میں تو یہ ہو جا، یہ اچھا پھر ہم اتقاف دکھاتے ہیں فیضان مدینہ کا۔ یہ ہزاروں اسلامی بھائی جو شاید اپنے اپنے گھروں سے جو محلوں سے جو آئے، ان میں ایک تعداد نمازی بھی نہیں ہوگی، بھئی یہ بھی تو آ کر پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی تو رہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دل ہے نا دل، اس میں نیکی کا جذبہ آنا، یہ مین چیز ہے۔ باتوں سے بات نہیں بنتی، اصل ہے عمل، عمل اور کردار، یہ ہوتا ہے جائزہ، اور تسلیم کرنا کہ میرے دل میں نیکی کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے، میرے دل سے نیکی کی محبت نہیں ہے، مجھ میں عبادت اور نیکی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، مجھے مطلب کہ گناہ کرنے میں لطف آتا ہے، مجھے تفریح کرنے میں لطف آتا ہے، مجھے دوستوں کے ساتھ گلچھڑے اڑانے میں لطف آتا ہے، مجھے اس میں مزہ آتا ہے، یہ کیفیت ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، پلیز غور کریں، کیا یہ قلب لے کر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اکسانے کی باتیں کرتے ہیں، بہکانے کی باتیں کرتے ہیں، میں تو آپ کو وہ باتیں کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو امام المعصومین ہیں، آپ کے تو صدقے جنت ملے گی۔ نیکی، پرہیزگاری، عبادت اور خدا کے خوف سے رونا، یہ ساری چیزیں کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں نہیں ہیں؟ اتنی نمازیں اور اتنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ، اور فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح خلفائے راشدین کو لے لیں، دیگر ائمہ مجتہدین کو لے لیں، اولیاء کاملین کو لے لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے شاید کو کہے کہ یار ہمیں سے نیک اور ہمیں سے ولی اور ہمیں سے نیک لوگ کہاں؟ امام اعظم پوری رات عبادت کرتے تھے، اور جناب یہ اتنی عبادت، ہمیں سے نیک لوگ کہاں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نیک بننے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہے آپ کے پاس یا میرے پاس؟ ہمارے پاس نیک بننے کے علاوہ دوسرا راستہ ہے؟
کہ ہم نیک بنیں، یا صرف اسی مطلب کے بات کو لیتے رہیں گے اللہ معاف فرمائے گا، اللہ معاف فرمائے گا، اللہ معاف فرمائے، اللہ بڑا رحیم، اللہ کریم ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے میرے میٹھے پیارے سے اسلامی بھائیو، کیا اللہ کی کریمی اور اللہ کی رحیمی کو بنیاد بنا کر بندہ گناہ کرے گا، یا اس بات پر یقین کرے گا کہ اللہ کی کریمی اور رحیمی سے میری عبادت قبول ہو جائے گی؟ بے شک وہ رحیم ہے، بے شک وہ کریم ہے، مگر شیطان اور نفس ہمیں اکساتے اور ہمیں بہکاتے ہیں، وہ ہمیں نیکی اور عبادت کی طرف نہیں آنے دیتے۔ جو پہلی رمضان میں داڑھی منڈا تھا وہ آج بھی داڑھی منڈا ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے، یعنی یہ ماہ رمضان آیا اور اس داڑھی منڈانے کی یعنی شیوڈ کرنے کی جو گناہ تھا، اس گناہ سے بھی ہم نہ نکل سکے۔ آپ دیکھیے بعضوں کو بہت ہلکا پھلکا رمضان کا فیضان مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنی مغفرت کرانی ہے، اپنی بخشش کروانی ہے۔ اس کی راتیں کھیل کود تماشوں کے لیے نہیں ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے دن غفلت میں گھمانے والے نہیں ہیں۔ وہ ہے نا وہ سونا تجھے سب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حل یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ جوڑیں، گر گرا کر معافی مانگیں، مولا میرے قلب پر بھی رحمت کی نظر کر، مجھ پر بھی فضل کر، میں بھی تیرا بندہ ہوں، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، مولا میں بھی نیک بننا چاہتا ہوں۔ اپنی عادت اور اپنے اتوار کو، اپنے حالات اور اپنے اسکیجول کو، اپنے جدول کو، اپنی روٹین کو چینج کریں۔ یہ مہینہ راتوں کو لوگ گلچھڑے اور باہر اڑاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت مدنی چینل پر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ میں سے ایک تعداد مدنی چینل پر ہو، شاید آئی ڈونٹ نو، تو آپ یہ سوچئے کہ رات باہر دوستوں اور ادھر ادھر کی محفلوں میں جا کر مطلب کہ غفلت اور گناہوں بھری رات گزارنے سے کیا یہ اچھا نہ تھا کہ آپ رات کو کچھ لمحوں کے لیے سو کر تہجد کی نماز کی سعادت پاتے؟ ایمانداری سے بتائیں۔ اور سحری کے وقت تسلی کے ساتھ سحری کر کے 5-7 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے، کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ یہ لمحے ملیں گے آپ کو اور ہم کو؟ کہ یہاں تو مطلب بالکل ہم مینٹلی اور فزیکلی تو پریپیئر ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، فرض روزے ہے نا۔ یعنی یہ نعمتیں مل رہی ہیں اس وقت، چاہے اسلامی بھائی ہو اسلامی بہنیں ہو، آپ چند لمحوں سے پہلے سحری سے فارغ کیوں نہیں ہو جاتے اور اللہ کے حضور دعا کریں، یا چلے اسی دوران دعا کریں، کوئی ایسی صورت نکالیں۔ اگر آج تک پورے یہ 12 روزے گزر گئے آپ نے تہجد کی نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا تو کریں، 1-1.5 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے سو جائیں، 3 گھنٹے کے لیے سو جائیں کہ مجھے تہجد ملے گی، ورنہ صلاۃ اللیل پڑھ لیں، رات کی نماز پڑھ لیں اگر جاگ ہی رہے ہیں تو۔ جو نیکی اور پرہیزگاری اگر جاگنا ہی ہے رات، تو پھر موبائل پر ٹائم برباد کر کے، خدا نہ خواستہ فلمیں ڈرامے اور الٹے سیدھے پروگرام دیکھ کر، یا ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کر، یا باہر بازاروں میں گلچھڑے اڑا کر، یا باہر شاپنگ کے نام پر جا کر، بازاروں کا حال کیا ہوگا ذرا دیکھیے تو صحیح۔ تو اس پر غور کر لیں، اور اب جو رمضان رہ گیا ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ عبادت کی طرف لائیں۔ میں اپنے تمام اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا اعتکاف کی طرف چلے جائیں، فیضان مدینہ آ جائیں، اگرچہ لمیٹڈ ہمارے پاس جگہ ہے، یا پھر آپ کے علاقے کی کسی مسجد میں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کر لیجئے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ اب جو آخری اشرہ آ رہا ہے نا، اس میں 5 قراتیں آ رہی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، 21، 23، 25، 27 and 29، اور ان میں سے ایک رات میں شب قدر کا بیان کیا جاتا ہے، اور وہ آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کو یہ رات مل سکے گی، ورنہ لوگ ان راتوں میں بھی یعنی رمضان کے آخری عشرے میں بھی گھومتے پھرتے موج مستی کرتے ہیں،
یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہوتی، بازار میں جا رہے ہوتے عید کی خریداری کر رہے ہوتے، ارے اللہ کے بندو عبادت کر لو، عبادت کر لو. یہ رمضان کی راتیں عید کی خریداری کے لیے نہیں ہے بھائی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ عید کے لیے یہ پہنا، عید کے بھائی رمضان میں کیا کیا؟ رمضان میں میری مغفرت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ وہ مطلب یہ احساس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ چیز ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنی قبر و آخرت کے لیے اور یہ سوچ رہ کر کہ نہ جانے آنے والا ماہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، یا اگلے روزے اور اگلی راتیں ہمیں ملیں گے نہیں ملیں گی. آج ابھی اسی وقت اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، اپنی غفلتوں کی اللہ کے حضور معافی چاہیں، اور اس سے نیکی و تقوی پرہیزگاری کی بھیک مانگیں. وہ جس پر اپنی عبادت کے نیکی کے دروازے کھول دے وہ خوش نصیب ہے، اور جس پر نہیں کھل رہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر نہیں کھل رہے، تو وہ ڈرے کہ یا اللہ مجھ پر کرم کر، مجھ پر کرم کر، میرا دل برائی سے گندگی سے نکال، اور میرا دل تیری مسجد میں لگا. یعنی فٹ پاتھوں پر، بازاروں پر، ہوٹلوں پر دل لگ رہا ہے، گھومنے پھرنے میں آپ کا دل لگ رہا ہے، نائٹ میچ کھیلنے میں آپ کا دل لگ رہا ہے، معاذ اللہ اور دیگر الٹے سیدھے حرکتیں کرنے دل لگ رہا ہے، رات رات بیٹھ کر لوڈو کھیلنے، رات رات بیٹھ کر تاش کھیلنے، رات رات بیٹھ کر شطرنج کھیلنے، رات رات بیٹھ کر ہوٹلوں پر بیٹھ کر یہ چائے اور ہوٹل یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور موج مستی ہو رہی ہے. ارے رمضان کی راتیں کیا اس کے لیے ہیں؟ اب پڑھیں تو صحیح کتابیں، اس کے لیے نہیں ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. عبادت کے لیے، نیکی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں رمضان کے یہ پیارے روزے نصیب ہوئے. اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ جائزے پر میں نے مدنی پھول عرض کیے ہیں، اس پر آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کر لیجئے کہ یہ جائزہ لے کر آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور دنیا اور آخرت کا فائدہ نظر آ رہا ہے اور آنا چاہیے. اگر جو میں عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں نے جو باتیں آپ کو عرض کی ہیں وہ قرآن و حدیث پر مبنی باتیں ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کے حوالے سے باتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اور غور کر لیجئے گا اس پر. میں دیکھ رہا تھا کچھ ایسی چیز جو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، آئے ہائے، ہیڈنگ ہے آقا رمضان میں خوب دعائیں مانگتے تھے. کیا بات ہے! سرکار صلی اللہ روایت میں جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اور آپ نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گر گرا کر دعائیں مانگتے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف آپ پر طاری رہتا. دیکھیے، ہائے 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 کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے. یعنی اتنی عبادت کی کثرت گویا کہ اس میں ہمیں بیان کی جا رہی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اور ماہ فیضان رمضان کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کی اعمال برباد فرما دے گا. تو عبادت بھی کرنی ہے، گناہ سے بھی بچنا ہے، نیکی بھی کرنی ہے، پرہیزگاری بھی اختیار کرنی ہے، اور خوب اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کریم ہم سب کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذہن بنا کہ میں چلو آپ کے سامنے کچھ جائزہ اور احتساب کے حوالے سے، اپنے حساب کتاب کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں تاکہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. ہوتا ہے بعض اوقات نہیں سمجھ پڑ رہی ہوتی اور دن رات گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی باقاعدہ کوئی روک کر ہمیں کہتا ہے ذرا خیال کرو تو ہم سمجھ آ جاتی ہے. بعض اوقات بعضوں کو آ جاتی ہے، بعضوں کو نہیں آتی. ذہن بن جاتا ہے کہ یار ابھی چھوڑو یار، واللہ عالم. تو یہ غفلت ہے.
سراسر غفلت ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، دیکھیں نا، سڑک پر آپ جا رہے ہوتے، تیز رفتاری آپ کی جا رہی ہے، بالکل آپ مطلب کہ غیر قانونی طور پر، مطلب کہ اوور لمٹ اسپیڈ پر آپ جا رہے ہیں، اوور اسپیڈ پر آپ جا رہے ہیں، لیکن ایک راستے میں ایک بورڈ نظر آتا ہے جس میں گاڑی کا حادثہ ہوا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ گاڑی ٹیڑھی میڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کو ایک بورڈ لکھا ہوا نظر آتا ہے، تیز رفتاری تباہ کاری، تھوڑا سا ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹتا ہے نا، پھر لگتا ہے یہ 2 منٹ آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، آپ پڑھتے ہیں تھوڑا سا ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹتا ہے، یعنی اسپیڈ سے تھوڑا سا پاؤں ہٹتا ہے، نہیں یار بات صحیح ہے۔ تو یوں سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِ، سمجھاؤ، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ہے نا، مؤمن ہے، اکبر بھائی ذرا چیک کر لیجئے، ہاں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ بات نرمی، پیار و محبت سے آپ بھی سمجھیں اور آپ بھی سمجھائیں، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں سمجھایا جاتا، احساس دلائیں، جنت کا احساس دلائیں، اصلاح کریں، نیکی کی دعوت کے طور پر اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ فرق پڑے گا، کچھ کڑن کے ساتھ، کچھ درد کے ساتھ، تو یہ پھر جیسی حالت، والدین بعض صورتوں میں اپنی اولاد پر سختی کرنے کی شرعاً اجازت تو رکھتے ہیں، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سختی کریں، بعض وقت ہو سکتا ہے کہ ایسی کی بیوی بھی ہوں کہ جو نیکی و پرہیزگاری، عبادت اور روزے کی طرف نہ آتی ہوں اور گناہوں پر کمر باندھ کر بیٹھی ہو، اور شوہر بیچارہ پریشان ہوتا ہو کہ ابھی یہ تھوڑی دیر ہوگی، یہ پرس اٹھائے گی اور بولے گے میں چلی بازار، میں چلی بازار، میں چلی بازار، نہیں، ایسا نہ کریں۔ اس ماہ رمضان کو صرف نیکی اور عبادت میں گزاریں تاکہ ہمیں پورا 11 ماہ انشاءاللہ تعالی اس کا فیضان، اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک جائزے پر مبنی، محاسبے پر مبنی، احتساب پر مبنی ایک مختصر سا ایک حصہ تھا جو میں نے نیت کی کہ آپ تک میں پہنچاؤں۔ اللہ مجھے بھی اس کا ثواب دے، اللہ آپ کو بھی اس کا سننے کا بھی ثواب دے اور عمل کی توفیق دے۔ ایک بار پھر عرض کرتا ہوں، بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ سوچئے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ میرے لیے یہ خریداری کے بازار بہتر ہیں، میرے لیے دوستوں کے ساتھ بربادی والی راتیں گزارنا بہتر ہے، یا میرے لیے مسجد بہتر ہے؟ یقیناً مسجد بہتر ہے، عبادت ہے، قرآن ہے، اور یہ ماہ رمضان ہے۔ یہ اب چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے، اس کی قدر کر لیں۔ پھر اگر رونا آئے گا تو رونا آئے گا، اس کی قدر کر لیں، اس ماہ کی قدر کر لیں، اور عبادت و نیکی کی طرف آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلے پہلے کالز لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی، سلسلہ حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، کیا خوب سلسلہ ہے۔ عمران بھائی، آپ نے ابھی جو شروع میں بات کی جائزہ لینے کا، واقعی ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، محاسبہ نہیں کرتے، بس اپنی غلطیوں پر خود ہی پردے ڈالتے جاتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے وہی پردے جب کھلتے ہیں تو وہ ایک ایسا پہاڑ بن جاتے ہیں کہ جن کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو ڈیمالش کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو کسی طریقے سے مٹایا جا سکے کہ ہمارا دامن صاف رہے، کوئی گناہ نہ رہے، یا اس طرح کے معاملات۔ اور دوسری بات عمران بھائی ایک یہ عرض کرنی تھی کہ جیسا کہ ایک اسلامی بھائی ہے، امامہ پہنتا ہے، سفید لباس پہنتا ہے، یہ جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو اور اس کو جس نظر سے یہ معاشرہ دیکھتا ہے، یا اس کو بالکل ایک ڈی گریڈ کیٹیگری میں سمجھتا ہے، تو اس حوالے سے بتائیے کہ ایک مسلمان کی عزت کا مقام کیا ہے، اور ایک مقام کیا دینا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، اس پر کوئی مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ اللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً محاسبہ اور حساب تو کرنا چاہیے اپنا، جیسا آپ نے تائید بھی فرمائی، لیکن دوسری بات سے معذرت کے ساتھ مجھے اس سچ کوئی آپ اتنا اتفاق نہیں ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والے، امامہ پہننے والے اور
مطلب ایک نیک اپنا انداز اختیار کرنے والے کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اپنا کوئی ایسا عمل، ایسا اس کا اپنا کردار کہ وہ سنتوں پر عمل کر رہا ہے، نیکی و پرہیزگاری والے انداز نظر آتے ہیں، مگر اس کے اپنے کردار میں اس کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے، ادروائز اگر کہیں بھی سنتوں کا پیکر اور جاتا ہے تو نارملی عموماً اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہاں کسی سیکٹر میں اگر ایسا ہوتا ہو تو میرا خیال ہے اس کی اتنی مثال شاید نہیں ہے، الشاذ کالمعدوم۔ البتہ یہ کہ اگر اپنا کردار انداز درست ہو تو میں اتنا فرق نہیں آتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد سرمد خان ہے۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ میرے ابو آفس میں جاب کرتے ہیں اور میرے ابو میری امی سے روزانہ کھانا پکوا کر لے کر جاتے ہیں آفس والوں کے لیے، تو میری امی منع کر دیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کے لیے آپ کچھ فرما دیجیے۔ مطلب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، اور اس میں اگر واقعی زحمت ہو رہی ہے اور بیچاری تکلیف میں آ رہی ہے تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس پر غیر ضروری بوجھ نہ ڈالیں، اور اگر وہ نہیں مطلب اس میں کرتی اور اس میں کوئی ایسی اور کوئی معنی شرعی نہیں ہے اور دل آزاری یا کوئی حق تلفی وغیرہ کو معاملہ نہیں ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ میں نہیں کر سک رہی تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس پر کرم کرے اور رحمت والا معاملہ کرے، رحم والا معاملہ کرے کہ تم رحم کرو گے تو تم کو رحم کیا جائے گا۔ تو یہ مطلب یوں تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ چونکہ اس کے اوپر کوئی پکا کر دینا شرعاً واجب نہیں ہے، لیکن اب شوہر کی یہاں پر نافرمانی ہو رہی ہے، اس کا مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا۔ میں اتنا ضرور کروں گا کہ اخلاقی طور پہ عرض کروں گا کہ اگر عورت یا بیوی اس معاملے میں اگر ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز، تو میرا خیال ہے مان جانا چاہیے، اور وہ بھی دوستوں کے لیے پکوا کر لے جانا اٹس ناٹ فیئر۔ یہ کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ریگولر بیسس پر یہ کرنا یہ درست سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس کا بھی آرام اور اس کا بھی ایک حق ہے جو اس کو دینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر نگرانی شورا احمد رضا تاری بات کر رہا ہوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضور، اس طرح بھی آپ ماہ رمضان مبارک میں اپنا جائزہ لینے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں۔ نگرانی شورا، رمضان مبارک کے بقیہ جو 18 دن رہ گئے، ان میں اپنا ایک جدول بنانے کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ آپ اعتکاف کا بھی ذہن دے رہے ہیں، تو اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو اور اعتکاف کی اس کی ترکیب نہ بن رہی ہو تو رمضان مبارک میں اپنا جدول کیسے بنائے، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ توفیق دے تو اعتکاف کرنا چاہیے، یا پھر یہ کہ اگر اعتکاف نہیں کر پاتے تو کم از کم یہ ذہن ہو کہ میں اپنا وقت عبادت میں گزاروں گا۔ دیکھیے، بہت سمپل سی بات عرض کرتا ہوں، اگر کوئی زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے گھر کے معاملے کو خیر آباد کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر جو مجبوری آتی ہے وہ آفیسز کی آتی ہے، جاب کی آتی ہے، روزگار کی آتی ہے، تو بندہ یہ کرے کہ اگر رخصت مل جاتی ہے، اجازت مل جاتی ہے، مل بھی جاتی ہے، اور مطلب کہ اگر نہیں پیسے ملتے تو ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کچھ اس میں آپ نے قربانی دے دی، یا پھر نہیں ہے وارے کھاتا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا وقت مسجد میں گزاریں اور کام پر جائیں، کیونکہ تقریباً 6-7 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، کام پر جائیں، پھر دوبارہ اپنی مسجد میں آ جائیں اور اپنا وقت عبادت میں گزاریں۔ یہ اصل کہنے کا مقصد ہے۔ یعنی میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بستر پر وقت ضائع کرنا، ہوٹلوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنا،
فضول قسم کے دوستوں پہ بیٹھ کر وقت ضائع کرنا اور اس میں بعض گناہوں بھرے کام کرنا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسلامی بہن اپنی روٹین دیکھ لیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم رمضان مبارک کی راتوں دن میں عبادت کرنے اور اس رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کے 18واں پارہ 18 سورہ نور کی 19ویں اور 20ویں آیت کا میرے ذہن تھا کہ میں آپ کے سامنے اس پر کچھ مدنی پھول عرض کروں گا، جو انشاءاللہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت کریمہ جو 19 آیت ہے سورہ نور پارہ 18 کا، یہ جو میں نے آیت نمبر 19 اور اس کا جو ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، اس کے تحت کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مسلمانوں میں بھی حیائی کی بات پھیلے، یہ ہے اشاعت فاحشہ، یعنی کہ بری اشاعت سے مراد تشہیر کرنا، ظاہر کرنا ہے، جبکہ فاحشہ ہے نا، ان تشیع الفاحشۃ، فاحشہ سے وہ تمام اقوال کہتے ہیں کلام، بولنا، قول، افعال کرنا، تو وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے، برائی بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں آیت میں اصل مراد بدکاری ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اشاعت فاحشہ کے اصل معنی میں بہت وسعت ہے، چنانچہ اشاعت فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں، ان میں سے بعض کا میں آپ کو بھی بیان کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ جو اشاعت فاحشہ ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، جو فرمایا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، دنیا اور آخرت میں۔ اب اشاعت فاحشہ میں کیا ہے، ان میں سے بعض کی مثالیں میں آپ کو تفسیر صراط الجنان سے بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بات جو یہاں بیان کی گئی، کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا، اشاعت سے مراد تشہیر کرنا، ظاہر کرنا، کسی پر بہتان لگایا، اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، اشاعت فاحشہ۔ کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا، کہ کسی کا عیب جو خفیہ عیب، چھپا ہوا عیب ہے، وہ آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلاتے ہیں، اشاعت فاحشہ۔ علماء اہل سنت سے با تقدیر الہی کوئی لغزش فاحش واقعی ہو تو اس کی اشاعت کرنا، کہ بتقدیر الہی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان سے ایسی کوئی لغزش ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، تو اس کی اشاعت کرنا، اس کی تشہیر کرنا کہ دیکھو فلاں نے تو یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا۔ اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں ایک عجیب و غریب قسم کا ایک بعضوں کو مرض لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی خدا نہ خواستہ کمزور فعل
کسی ایسے فرد سے ہو جائے جس کو میں کہتے جیسے علماء اہل سنت تو اس طرح ہو جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ پروپوگنڈا کے طور پر تشہیر کرتے ہیں، اور شیطان خوب مطلب کہ ان سے وہ کام کرواتا ہے اور ان کو معاذ اللہ لے کر دوڑ رہا ہوتا ہے. اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے، لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. آپ سے غلطی نہیں ہوتی، آپ سے بھول نہیں ہوتی. خدا نہ کہتا اگر مسجد کے امام سے کوئی غلطی ہو، یعنی مثال کے طور پر یہ وطر پڑھ رہے ہیں، تراویح ختم ہوئی، تراویح کے بعد وطر کی جماعت ہو گئی. جنرلی طور پر وطر کی جماعت نہیں ہوتی. اب وطر کی جماعت ہو گئی، امام صاحب نے دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنے کے بجائے رکوع کا اللہ اکبر کہہ دیا، رکوع میں چلے گئے، دعائے قنوت نہیں ہوئی، اور باہر نکل کے بعد لگتا ہے امام صاحب کو بہت جلدی تھی. یہ تو خیر غیبت اور تہمت اور بہتانوں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی بھی وہ تشہیر کرتے ہیں اور ان کو رسوا کرتے ہیں، پھر جا کے انہی کے پیچھے نماز ہی پڑھیں گے. تو کیا بات میری اشاعت فاحشہ کی طرف جائے گی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب ڈرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ڈریں. اگر کوئی یہ جیسے پچھلی میں نے 3 بیان کیا، اگر 3 میں سے کوئی ایک کسی میں مبتلا ہوا ہے، تینوں میں سے، وہ اپنے رب کے حضور توبہ کرتا جائے، کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. اچھا، چوتھا، حرام کاموں کی ترغیب دینا. اس کا تو اتنا بڑا بیان ہے کہ میں کیا عرض کروں. حرام کاموں کی ترغیب دینا، حرام کاموں پر ابھارنا، حرام کاموں کی طرف بلانا، یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے. اچھا، اب آئیے ایک اور، ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر و گمراہی میں مبتلا ہوں، یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے. اپنی تحریروں کا جائزہ لیں، اپنی کتابوں کا جائزہ لیں، اپنے پرچوں کا جائزہ لیں کہ کیا لکھ رہے ہیں، کیا چھاپ رہے ہیں. لکھ دیا لکھنے والے نے، چھاپنے والے نے چھاپ دیا. تو ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر و گمراہی کی طرف، گمراہی میں مبتلا ہوتے ہوں، یہ عمل بھی اشاعت فاحشہ ہے. آگے بڑھیں تو ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں. اسی میں 7واں بھی میں لے لیتا ہوں، فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا. 8واں بھی لے لیتا ہوں، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگانا یا لگوانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا. بڑے مہذب اور بڑے مطلب کہ وہ کیلکولیٹڈ ورڈ یوز کر کے یہاں بات کی جا رہی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سمجھدار آدمی ان تمام تر چیزوں کو سمجھتا نہ ہو. اخبارات بعض تو شائع ہوتے ہیں، اس کے اندر تو فحاشی ہوتی ہے، اور بدقسمت لوگ خریدتے بھی اس کو اسی لیے کہ اس کے اندر معاذ اللہ ننگی تصویریں ہوں گی اور اس کے اندر بڑی کہ وہ اس طرح کا معاملہ ہوگا. ایسے ڈائجسٹ، ایسے رسائل، ایسے میگزین لوگ خریدتے ہیں جن میں عجیب و غریب قسم کی وہ معاملات ہوتے ہیں، اور اس کو پڑھنے والا گناہوں کی اس کو زبردست تحریک ملتی ہے. پھر ایسی ویڈیوز بناتے ہیں، پھر ایسی ویڈیوز چلاتے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھنے کا سارا انتظام اور منصوبہ بناتے ہیں. ذرا غور کیجئے، یہ سب اشاعت فاحشہ میں آ رہا ہے. اور اشاعت فاحشہ وہ ہے کہ فرمایا الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. اللہ سے ڈرنا ہے، خوف خدا ہوگا صحیح معنی میں، وہ رہنمائی کر دے گا. اور اگر ایسا کاروبار یا ایسا کام آپ کھول کر بیٹھے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں
ایسے سائن بورڈ پر کام کرتے ہیں. آپ کو اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے, پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ ایک ایسی تصویر پروڈکٹ بیچنے کے لیے سائن بورڈ پر لگا رہے ہوتے ہیں اللمان والحفیظ کے, جس کے لیے لوگوں کو آپ بدنگاہی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اور مجھے حیرت ہے ان عورتوں کے اوپر جو اپنے جسم کی نمائش پر راضی ہو جاتی ہیں چند سکوں کے لیے. اللہ کی پناہ, انہیں خدا سے شرم کرنی چاہیے, رسول پاک سے شرم کرنی چاہیے. حیا کے تقاضوں کو سمجھیں. آپ چند سکوں کے لیے اپنی ایسی تصاویر میگزین میں دے دیتی ہیں, اپنے چند سکوں کے لیے آپ وہ نوکری اور وہ جاب کر لیتی ہیں جس میں آپ کو جسم کی نمائش کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. آپ کو کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ یہ جب آپ نے تو اپنی تصویر دے دی اور تصویر لگ بھی گئی, اور آپ اپنے کسی کام میں, لیکن یہ جو گناہ آپ کو جو مسلسل مل رہا ہے اس کا کیسی چیزیں لوگوں نے شائع کر دی, کیسی چیزیں لوگوں نے نکال دی. یہ جتنے بھی جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے یہ ہوں گے ہمارے معاشرے میں, ایک نہیں ہے, بڑی تعداد میں. ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی کہ ہم یہ لکھ رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, اس پر کسی پر کیا ہو رہا ہے, کسی پر کیا ہو رہا ہے, کسی پہ لکھے چلے جا رہے ہیں, بولتے چلے جا رہے ہیں, چھاپتے چلے جا رہے ہیں, بناتے چلے جا رہے ہیں, شائع کرتے چلے جا رہے ہیں, جو مطلب کہ آ رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. سب کو ڈرنا چاہیے اشاعت فاحشہ سے, بری اشاعت سے, اس سے ڈرنا چاہیے. اس کی جو برائی ہے اس کو تشہیر جو کر رہے ہیں, اس کو پھیلا رہے ہیں, اس کو ڈرنا چاہیے. اسی طرح حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا, ان کی تشہیر کرنا, انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا. اگر کوئی ایسے ہیں فلمیں ڈرامے والے جو اس طرح کی مطلب کہ وہ شارٹ یا لانگ یا جو بھی مطلب کہ اس طرح کی ٹرمینالوجی چلتی ہیں, فلمیں اور ڈرامے بناتے ہیں, اور مطلب جس طرح یہ عورتوں کو مردوں کے لیے جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو لوگ دیکھیں گے. مانتا ہوں کہ لوگوں کی سوچیں گندی ہو گئی ہیں, لوگوں کی سوچیں خراب ہو گئی ہیں, مگر میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں, آپ ہی کی گندی سوچوں سے تو کھیلا جا رہا ہے کہ یہ دکھائیں گے تو لوگ دیکھیں گے, یہ بتائیں گے تو لوگ لیں گے, یہ چھاپیں گے تو لوگ خریدیں گے. کیسی عجیب ہو گئی ہماری سوچیں, اور کیسا عجیب ہو گئے شخص جو اس طرح کما رہا, کیسی عجیب ہے وہ عورت جو اس طرح کما رہی ہے. اللہ عالم کیسی چیزیں ڈکٹیٹ کی جاتی ہوں گی, مطلب بولتے ہوئے آتی ہیں دماغ میں بعض باتیں کہ بولیں, یعنی ایسا عجیب و غریب ہو رہا ہوتا ہے نا. اگر کوئی ایسی بورڈ پہ یا کوئی ایسی تصویریں لینی ہے تو وہ بولتے نہیں ہوں گے اس کو کہ آپ یہ یوں پہنیے, یہ نظر آنا چاہیے, وہ نظر آنا چاہیے, لوگ دیکھیں گے. واللہ ایسی مطلب کہ جیسے گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے. اگر یہ مسلمان کر رہے ہیں اور یہ کرنے والی مسلمان ہی ہے اور یہ مرد بھی مسلمان ہے, تو تمہیں اپنے رب سے حیا نہیں آتی کہ تم اس طرح فلمیں اور ڈرامے بنا کر, اور اس میں مطلب کہ جو بن کر آتا ہے, جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں تو ہمارے بیٹھنے سے پہلے کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے, تو پتہ نہیں وہ کیسا ماحول ہوتا ہوگا, کس طرح مطلب کہ وہ بن کر ایک چیز آئی ہوگی, مگر وہ کتنی دفعہ وہ اس کو بنایا گیا ہوگا, نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ, کتنی مطلب کیسی باتیں ہوتی ہوں گی, بندہ غور کرتا رہے. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ یوں ہو جائیے تو آپ یوں ہو جائیے تو تھوڑا سینٹر میں آ جائیے, یہ ہوتا ہے. اب چونکہ میں بھی 10 سال سے اس مطلب کہ وہ ہمارے جو مدنی چینل ہے تو کیمرے اور سیٹ اور یہ بیٹھنے اور ان تمام سے لائٹیں وغیرہ یہ ہے, تو جناب یہ مطلب کہ یہ لائٹ یوں ہونی چاہیے تو لائٹ یوں ہونی چاہیے, تو آپ یوں بیٹھیں تو یوں بیٹھیں, بولتے رہتے ہیں. لیکن کہہ رہے الحمدللہ ہمارا ایک اپنا انداز ہے کہ ہم اتنا, وہ شروع میں ہمیں پرابلم ہوتی تھی, لیکن پھر ہم نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ جناب آپ یوں لگا لو, یہ لگا لو تو پسینہ نہیں آئے. پسینہ آتا تو کیا پرابلم ہے بھائی, ہم روڈ پہ اجتماع کرتے ہیں وہاں بھی تو پسینے آتے ہیں, تو پسینہ آنے سے کیا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر میری معلومات کی حد تک ہمارے یہاں یہ کاسمیٹکس اور پاؤڈر اور یہ میک اپ وغیرہ کا یہ میں 10 سال سے جو جانتا ہوں, جتنی میری معلومات ہے, پیچھے کہیں کچھ ہوتا ہو تو آئی ڈونٹ نو, لیکن نہیں ہوتا ہوگا انشاءاللہ, ہم نے یہ ذہن دیا نہیں ہے. ہاں ہمارے یہ چیزیں نہیں ہیں, بس تو فریمنگ وغیرہ کا تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ساری انسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے نا, تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک چیز کو ایک شاٹ میں تو ہوتی نہیں ہوگی, پتہ نہیں کتنے ان کو ہوتے ہوں گے, تو ان کو حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی.
یہ سب کرتے ہیں، اور اشاعت فاحشہ، اللہ کی پناہ۔ اسی طرح فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بھی حیائی پھیلانا، اور پھر ان کو دکھاتے ہوں گے، یہ دکھاتے ہوں گے سوشل میڈیا پر اور چینلوں پر یہ فیشن شو، اور اس طرح مطلب کہ پہلے تو وہ ہوتا تھا کہ وہ جنا وہ مس ورلڈ اور یہ سارا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا، اب پتہ نہیں، اب تو پتہ نہیں کہاں کے کہاں دنیا نکل گئی ہوگی۔ یار میں کوئی اتنا کو بچپن سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں ہوں، میں جب میں مدنی ماحول میں آیا آئی واز 21 ایئر، مطلب 21 سال کی میری عمر تھی، اور وہ ایک ماحول تھا ہی نہیں، کوئی دین کے بالکل قریب تھا ہی نہیں میں، تو بہت ساری چیزوں کی معلومات ماضی کی تو ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس وقت یہ حال تھا تو آج عالم کیا ہوگا، آج چیزیں کیا ہوں گی، میوزیکل انسٹرومنٹ کی طرف اور اس طرح کے چیزوں کی طرف۔ مجھے ماضی کا مجھے پتہ ہے، اللہ میرے گناہ معاف فرمائے، میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن میں ایک کمپیریزن کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اتنا عرصہ پہلے جب یہ حال تھا تو آج عالم کیا ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ہم تو دیوار کے پیچھے ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اس وقت جو لوگ ملتے ہیں یا یہاں جو لوگ ملتے ہیں یا ہم جو اپنے بعض آپ کے لیے سلسلے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ہمیں جو یہ انفارمیشنز مل رہی ہوتی ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، یعنی بے حیائی کو کیا پیشہ بنا لیا ہے، بے شرمی اور بے غیرتی کو پیشہ بنا لیا ہے، عورتوں کی جسموں کی نمائش کو کیا پیشہ بنا لیا ہے کہ اب لوگوں کے جسموں کی نمائش کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اب لوگوں کی قبر و آخرت سے کھیل کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اشاعت فاحشہ کر کے اور آپ پیسہ و دولت و شہرت کمانا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ شریفوں کا کام نہیں ہے، نیک لوگوں کا کام نہیں ہے، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، مسلمان کا کام ہے کہ اسلام کی باتوں پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح بدکاری کے اڈے چلانا، اس پر بھی غور کر لیں، یہ بھی اشاعت فاحشہ، اس میں خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے وہ ادارے کہ بعض کی جن کی سرپرستی میں اشاعت فاحشہ کے اڈے چل رہے ہیں، اور آپ کا قانونی، اخلاقی، قومی، ملی، اسلامی، دینی فرض ہے کہ آپ ان سب کو بند کریں، ان سب کو روکیں، اور آپ اگر یہ نہیں کریں تو یاد رکھیے کہ بڑی مطلب کہ گھاٹے میں بڑا نقصان کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا توق اپنے گلے میں لے کر ہم قیامت کے روز آئے تو ہم مر جائیں گے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں ان تمام کاموں میں مبتلا حضرات کو چاہیے کہ خدارا اپنے طرز عمل پر غور فرمائیں، بلکہ بطور خاص ان حضرات کو زیادہ غور کرنا چاہیے جو فحاشی اور عریانی اور اسلامی روایات سے جدا کلچر کو عام کر کے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جو دیوار قائم کی ہے اس سے گرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور غور کی ہے۔ میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں تاکہ مزید غور کریں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے لیے اس سے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روم کے شہنشاہ ہرقل کو جو مکتوب لیٹر بھجوایا، اس میں تحریر تھا، اے ہرقل، میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے پیٹ پھیرو گے تو رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ناحق خون میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے
قابل کا حصہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس نے پہلے ظلمن قتل کرنا ایجاد کیا. تو یہ جو بری چیزیں جو ایجاد کر رہے ہیں اور ان کو جو ارشاد کر رہے ہیں اور یہ پھیلا رہے ہیں، یہ سب ان تمام تر چیزوں سے سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، ضد میں نہ آئیں. آپ شوبیس کی کسی لائن میں ہیں، آپ اس طرح کی کسی لائن میں، فلمیں، ڈراموں میں اور یہ ایڈ وغیرہ اور اس طرح کے مطلب کہ میڈیا کے کسی ایسے کلچر میں اگر آپ پھنس گئے، آپ نکل آئیں اللہ کے لیے. یہ بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو تشہیر، ان کو عام کرنے کے لیے آئیں، نکل آئیں اس سے. یہ اس کام کی دولت کا ملنا اور اس کام سے شہرت کا ملنا آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. چند دنوں تک لوگ واہ واہ کریں گے، سیلفیاں وغیرہ لیں گے، آٹوگراف لیں گے، آپ کو تھوڑا سا وہ فیمس کر دیں گے تو آپ بولو گے جناب یہ ہو گیا. لوگ تو کرتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہوگا اور اسلام و دین آپ کے بارے میں کیا حکم نافذ کرتا ہے. اب یہ دیکھیے یہاں کتنے لوگ ہیں جو بے نمازی کو برا سمجھتا ہے؟ بتائیے، کیا نماز قضا کرنا یہ حرام اور گناہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو داڑھی منڈانے کو برا سمجھتے ہیں؟ بتائیے. اب تو عجیب حالت ہو گئی. بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، اجنبی عورتوں کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، ملنا جلنا، اسے اب ہمارے معاشرے میں برا کب سمجھا جا رہا ہے؟ بدقسمتی کے ساتھ ان میں کئی چیزیں گناہ اور حرام ہیں. تو لوگ تعریف کرنا یا اس کے پیسے مل جانا یا مطلب اس کی بکنگ ہو جانا، جناب ٹریولنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہے ہیں. دنیا دیکھنے کا جذبہ رکھنے والوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا بنے گا؟ آپ بولے بھائی ڈری تو نہیں رہے، ڈرنا ہی تو ہے، ڈرنا ہی تو ہے. لوگ کہتے ہیں جناب ڈرے نہیں. بھائی کیوں نہ ڈریں؟ ڈرنا ہی تو ہے. کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈر سنانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے؟ کیا کتابوں میں اولیاء کرام بزرگوں نے جو باتیں لکھی اس میں ڈر وہ نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم میں ڈرایا نہیں گیا؟ وہ دوسری قوموں کے عذاب بتا کر ڈرایا نہیں گیا؟ تو جب بے باکی اتنی بڑھ جائے کہ لوگ بالکل گناہ چھوڑنے پر ہی تیار نہ ہو اور اس میں خوش فہمی میں آ جائیں تو وہاں تو ڈرانا زیادہ ضروری ہے. کیوں نہیں ڈرایا جائے گا؟ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مہربانی کر کے بچ جائیں، نکل آئیں، ضد میں نہ رہیں. یہ ایک دعوت اسلامی کے مبلغ اسلامی بھائی کی آپ سے ریکویسٹ ہے. اور بند کر دیں تمام تر اس طرح کی چیزوں کو تاکہ مسلمان بھی جو اس معاملے میں جو بہک رہے ہیں اور معاذ اللہ یہ راہ سے ہٹ رہے ہیں ان کو بھی بچایا جا سکے. آپ آقا کی امت کو جنت پہ لے جانے والے اعمال کی طرف آئیں کہ آپ آقا کی امت کو جنت کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ جہنم کی طرف لے کے جائیں. انہیں اچھائی و برائی کی طرف لانے والے بنیں، نہ کہ برائی کی طرف لانے والے بنیں. آپ کے وجود سے لوگ مسجد کی طرف آئیں، نہ کہ سنیما گھروں اور گناہوں اور عیاشی کے اڈے کی طرف جائیں. اللہ کریم ہم سب کو گناہ سے بچ کر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو میں نے بیان کیا ہے یہ آپ سورہ نور تفسیر صلاۃ الجنان 18واں پارہ ہے 18، اس پہ آپ اس کو آیت نمبر 19 کے تحت جو میں نے بیان کیا ہے اسے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اپنے گھر میں بھی رکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. فیضان مدینہ میں عشاء کی اذان ہو رہی ہے. آئیے امیل سنت کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت مدنی رسائل تقسیم فرمائیں گے، تو مگر اس سے پہلے تمام اسلام بھائی توجہ سے مدنی پھول سن لیجئے. اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیے، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیے اور اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. جن کو ماہ رمضان المبارک میں امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے رسالہ پہلے مل چکا ہے وہ دوبارہ رسالہ لینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں، اور امیر اہل سنت کے پاؤں کو، چادر کو، کپڑوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ اور سیدھا ہاتھ جو ہے یہ اس طرح بلند کرنا ہے کہ اس کے اوپر رسالہ رکھا جا سکے، ٹھیک ہے؟ درمیان میں رستہ ہے، کپڑا بچھا ہوا ہے، اس طرح رستہ بنا دیجئے. اور جن کو پہلے رسالہ مل چکا ہے وہ دوبارہ رسالہ لینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں، اور مجھے دیں اس کی آواز بھی نہیں لگانے. أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل الحمد لله الذي
أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب. رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب. تیرے کرم سے ملا مغفرت کا غیر اشرا رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب. تیرے کرم سے ملا مغفرت کا غیر اشرا رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. مرحبا صد
صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے اشرار، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے۔
تیرے کرم سے ملا مغفرت کا اشرا رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا۔ جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا۔ یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، رمضان 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 رمضان۔ عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے، عشرہ مغفرت کی ساعتوں میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین کو رفیع الاتاری کے مدنی پھول۔ نایاب پارک سلامت پورہ میں منصور رضا اتاری کا سنتوں بھرا بیان۔ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے نگران کا ڈیرہ غازی خان کا جدول۔ مدنی چینل عام کریں مجلس کی کاوشیں۔ زمزم نگر حیدرآباد کی ماربل مارکیٹ اور موبائل مارکیٹ میں مجلس تاجران کے تحت مدنی حلقے، نیکی کی دعوت۔ شعبہ تعلیم کے تحت مرکز الاولیاء لاہور میں مختلف سافٹ ویئر ہاؤسز میں مدنی دورہ۔ ٹنڈو اللہ یار کے اطراف میں مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت نیکی کی دعوت۔ مدرسۃ المدینہ کے مدرسین کا مدنی حلقہ۔ ہاشم پیرزادہ ایڈوکیٹ کے آفس میں افطار مدنی حلقہ۔ ہند کے مختلف مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اعتکاف۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ماہ رمضان کے عشرہ مغفرت کی دوسری شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوا مدنی مذاکرے کا سلسلہ، جس میں عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ذاتی دوستی کسے کہتے ہیں اور اس کے نقصانات و فوائد کیا ہیں؟ دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، یہ حدیث سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے جس سے دشمنی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے رکھے۔ ذاتی دوستی کہ جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، وہ کسی کے حسن کی وجہ سے دوستی ہو گئی، مال دولت کی وجہ سے دوستی ہو گئی، اس کی باتوں میں مزہ آتا ہے، چٹکلے سناتا ہے، کہہ لگاتا ہے، اچھا لگتا ہے، خرچہ کرتا ہے ہم پر تو وہ اچھا لگتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی نہیں ہے، یہ ذاتی دوستی ہے۔ جو دوستی اللہ کے لیے ہوگی اس میں ثواب ملے گا،
اب ذاتی دوستیوں میں تو نقصان بھی ہوتا ہے کہ یہ دوستیاں ٹوٹتی بھی ہیں، اور ٹوٹتی ہے تو صدمہ بھی بہت ہوتا ہے، اور دین کا جو کام کرتے ہیں نا ان کے لیے تو یہ مطلب رکاوٹ بنتی ہے ذاتی دوستیاں، کہ پھر یہ کہ ایک تو وقت اتنا تو ہوتا نہیں ہے، تھوڑا کاروبار یہ وہ، تو اس میں تو دوست ہے وہ اپنے جگہ پر ہوتا ہے، پھر تھوڑا وقت ملا اجتماع میں آئے تو اب وہ ذاتی دوست آپس میں بس وہ لگے ہوئے باتوں میں، قریب بیٹھیں گے، ایک جیسے کپڑے سلوائیں گے، یہ سب ایک تھالی میں کھائیں گے، تو اس سے کسی اور نئے کو رغبت نہیں ہوگی کہ وہ قریب آئے، نہ آپ کو توفیق ہوگی، آپ ذاتی دوستی میں مشغول ہے، ٹائم اس کو دے رہے اپنے دوست کو، اس پر انفرادی کوشش کیسے کریں گے، اس کو مدنی ماحول کی طرف وابستہ کیسے کریں گے۔ میں نے ذاتی دوست دیکھے، دونوں نے داڑھی رکھی، دونوں کی ایسی جوڑی کہ بس وہ جوڑی مشہور ہو گئی تھی جوڑی ان کی۔ تو ایک دوست نے ان میں سے مجھ سے کہا کہ یار وہ جو ہے نا اس کے گھر میں سختی ہے اور یہ داڑھی تو منڈوا دے گا، اور اگر یہ داڑھی منڈوا دے گا نا تو میرا داڑھی رکھنا ممکن نہیں ہے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ اس نے داڑھی منڈوائی، اس نے بھی منڈوا دی داڑھی۔ یہ میرے مشاہدے کی بات ہے، یہ ہے ذاتی دوستی۔ عاشقان رسول کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ہمراہ ماہ رمضان کی باری شب کھانا کھانے اور 12ویں روزے کی سحری کی سعادت ملی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ بھی دیکھیے۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك